شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. أما بعد، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رمضان المقدس کا 17 تاریخ کو ایک بہت بڑا واقعہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، رمضان المقدس کی 17 تاریخ تھی، دن جمعے کا تھا. 6 یا 7 زریں تھیں جو انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، جس سے ڈیفنس کرتا ہے. 6 زریں تھیں اور لڑائی میں کام آنے والے صرف 8 یا 10 گھوڑے تھے. یہ تھا مسلمانوں کا لشکر. کافروں کے پاس، ایک کافر کے پاس 2 تلواریں تھیں، ہر ایک کے پاس سواری علیحدہ تھی. کھانے پینے کا سامان بہت وافر تعداد میں تھا. تلواریں ہر بندے کے پاس 2 تھی یا 1 تو لازمی تھی. ہر بندے کے پاس زرہ تھی. اب جب آپ موازنہ کریں، لشکر اسلام کے پاس ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے، کافروں کے پاس ظاہری اسباب سارے ہیں. یہ 313 ادھر 1000 کا لشکر، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کیا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے پیارے حبیب، وہ وقت یاد کریں جب میدان بدر میں ہم نے آپ کو فتح دی، آپ تو تھوڑے تھے. غزوہ بدر کا مختصر سا سیاق و سباق بڑی توجہ سے سنیے گا. اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، محرکات کیا ہے، غزوہ بدر کیوں پیش آیا، لڑائی کی ضرورت کیا رہی، یہ غزوہ کیوں ہوا. توجہ ہے دوستو. دراصل یہ جب سے بدبخت کرونا وائرس شروع ہوا ہے، نہ ہمارے مزاج بن رہے ہیں سنانے کو، نہ آپ کے مزاج بن رہے ہیں سننے کو. کوئی ایسی بات نہیں. اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. لیکن بڑا تاریخی واقعہ، میں اپنی گفتگو کی رفتار کو ذرا تیز کر رہا ہوں تاکہ بہت سے واقعات اور بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار کروں. ایک تاریخی بات ہے، حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے. اس میں کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں. اسلام کا یہ پہلا غزوہ، پہلا مارکہ تھا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب محرکات دیکھیے، اس کا سیاق و سباق دیکھیے.
بحیثیت مسلمان کے آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی شمع کس طرح روشن ہو. ہر دور میں کافر چاہتا ہے کہ اسلام کی شمع بجھ جائے. آج بھی سب سے زیادہ نقصان اس کرونا وائرس کے ذریعے اسلام کو پہنچ رہا ہے. گردوارے بند ہو جائیں انہیں کوئی پرواہ نہیں. گرجا گھر بند ہو جائیں وہ اتوار کے اتوار جاتے ہیں, باقاعدگی سے بھی نہیں جاتے. گردواروں میں جب بھی سکھوں کی مرضی آئے تو چلے جاتے ہیں. گرجا گھر میں جب بھی عیسائی کی مرضی آئے تو چلے جاتے ہیں. ہندو رام رام کرنے کے لیے جب بھی چاہیں تو مندروں میں چلے جاتے ہیں, نہ جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن مسلمان گناہگار ضرور ہے لیکن عظمت مصطفیٰ کا غدار نہیں ہے. اور یہ بات نوٹ رکھیں کریں آپ. اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے 4 کام ختم ہو جائیں. پہلا کام یہود و نصارہ کہتے ہیں. حالانکہ آج جب آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں یہودی کے عقائد اور عیسائیوں کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. جو یہودی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی ہے وہ یہودی نہیں بن سکتا. جو عیسائی یہ نہ کہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ عیسائی نہیں بن سکتا. لیکن افسوس ہے کہ یہ دونوں آپس میں سخت ترین دشمن, لیکن جب اسلام کے سامنے آتے ہیں تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے. میری ایک مسجد دیوبندی کھڑا ہے, ایک بریلوی کھڑا ہے, ایک اہل حدیث کھڑا ہے, کہیں اہل تشیع کھڑا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے. اسلام کا دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے, یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. وائس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو یہ ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. 4 کام یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے چھین لیے جائیں. اس کو نوٹ کریں. اگر خدا تمہیں توفیق دے, اگر عقل و شعور ہو, فقط یوں جذبات کے مسلمان نہ بنے, عمل کے بھی بنے. فقط میرے جذبے نے مجھے مار کر رکھ دیا ہے, ہم عمل نہیں کرتے. ہماری زبان پہ کچھ اور ہے, ہمارے دل پہ کچھ اور ہے. اور قرآن نے کہا لم تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے. سچا مسلمان وہ ہے جس کے دل بھی ایک ہو, جس کی زبان بھی ایک ہو. اقبال نے کہا خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرت آقا دو عالم کے غلاموں 4 کام ہیں یہود و نصارہ اسلام دشمن کہتے ہیں ختم کر دو. پہلا کام وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو ختم کیا جائے. یہ 3rd ورلڈ آرڈر میں ہے کہ قرآن کی تلاوت ختم کی جائے. بغداد کی سرزمین آج بھی گواہ ہے. بدبخت ہلاکو آیا تھا, اس نے مسجدوں سے, خانقاہوں سے, گھروں سے, آستانوں سے سارے کے سارے قرآن کے نسخے منگوائے.
جو نہیں دیتا تھا اسے تحقیق کر دیتا تھا. اس بدبخت نے پہاڑ بنایا، ایک سروں کا پہاڑ بنایا، لاکھوں مسلمان شہید کیے. ہلاکو نے سارے قرآن مجید، بغداد جو علم کا شہر تھا، علم کا مرکز تھا، اس نے بدبخت نے سارے قرآن منگوا کر ایک چوراہے پہ رکھ کر انہیں آگ لگا دی. سارے کے سارے قرآن جل گئے. مسلمان پریشان ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی شخص کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ایک جذبہ تھا، جو کہہ دیتا اسے قتل کیا جاتا. لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے. بغداد کی گلیوں میں خون یوں بہ رہا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو. پورا بغداد لہو سے بھر گیا. مسلمان پریشان ہے کہ قرآن نہیں ہے. جب قرآن ہوگا تو تلاوت ہوگی، قرآن ہوگا تو حافظ بنے گا، قرآن ہوگا تو عمل ہوگا، لیکن قرآن ہی نہ رہا تو کیا کیا جائے. بغداد کی سرزمین سے مسجد سے قاری صاحب آئے. ان کے ساتھ چھوٹا سا ایک بچہ تھا جس کی عمر 7 سال تھی. اس کا ہاتھ پکڑا اور بغداد کے چوراہے پر آ کر کھڑے ہو کر کہا، مسلمانوں فکر نہ کرو، قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے. توجہ ہے دوستو، بالکل اپنے خیالات سارے نکال کر ذرا بیٹھو محبت سے، انتہائی توجہ کے ساتھ میرا ایک ایک جملہ سنیے. حافظ قرآن نے 7 سال کی عمر کا بچہ، کتنی عمر کا؟ 17 سال نہیں، 7 سال کی عمر کا بچہ. یہ بھی میں نے کہا کہ زیادہ بتا دیا ہے. بعض لکھتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ تھا، 6 سال کا، چلو 7 سال کا بچہ. اس قاری صاحب نے چوک پہ کھڑے ہو کر بچے کو کہا کہ بیٹا ذرا قرآن تو سناؤ. اس معصوم بچے نے جب بغداد کے اس بڑے چوک پہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر، مسلمان پریشان کھڑے ہیں، اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ سپارہ پہلا ختم، دوسرا ختم، تیسرا ختم. 10 سپارے ہو گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. 15 سپارے ہو گئے تو لوگوں نے نعرے لگائے. اس بچے 7 سال کی عمر کے بچے نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن سنا دیا. اور بغداد کے چوک پر قاری صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، او بدبختو، الماریوں سے، خانقاہوں سے نکال کر قرآن تو جلا سکتے ہو، لیکن جس دل پر قرآن لکھا ہے اس دل کو کون جلائے گا؟ پہلا کام وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو ختم کیا جائے، لیکن نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی یہی کتاب ہے. دوسرا کام ان کا تھا حج ختم کیا جائے. لاکھوں لوگ، مجھے ابھی ہمارے دوست ہیں اجمل باجوہ صاحب نے مجھے بتایا کہ پچھلے سال 50 لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا ہے. عجیب کیفیت ہوتی ہے. یہود و نصارہ پریشان ہو جاتے ہیں حج پر. نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ غربت دیکھی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا گدھا ہے یا شاہ ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے. نہیں، ایک لباس، ایک بولی، ایک شکل میں کندھے ہلا کر آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک. انہوں نے کہا، یہود و نصارہ نے کہا ان کا حج ختم کیا جائے.
آج وہ کرونا وائرس کے بہانے یہ ثابت ہو گیا اس سال پتہ نہیں حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی. تیسرا کام انہوں نے کہا کہ جہاد کو ختم کیا جائے. مسلمانوں کو جہاد کے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا. خود یہود و نصارہ نے لوگوں کو خرید کر ان کے ساتھ جسم باندھ کر بم بلاسٹ کیا گیا. ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, غدار پائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا قائد عالم کے غلاموں بس سے ماحول بنا کہ انہوں نے کہا کہ جہاد کو ختم کر دو. جہاد کی اب وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی. اس کے بعد چوتھا کام ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکال لیا جائے. محبت رسول کو نکال لیا جائے. انہوں نے لاکھ کوشش کی لیکن رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ کی عزتوں کی قسم ہے, مسلمان جتنا بھی گناہگار ہوگا لیکن عظمت مصطفیٰ اور ناموس رسالت کا پہرا دیتا رہے. غزوہ بدر کا میں محرکات مختصر سے بتا رہا. سیدنا آقا دو عالم, بھئی بحث نہ کریں, بحث نہ کریں. کرامت صاحب کہاں ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بھئی صحت مند تو ہے نا, وہاں یہ بتایا گیا کہ جو صحت مند ہو نا, باقی فاصلہ پہ رکھ لیں, آپ فاصلہ رکھیں. جو ایس او پیز ہیں اس پہ ذرا توجہ دیں آپ بھی. یہ انتظامیہ والے بھی مجبور ہیں کیونکہ انہیں اوپر سے آرڈر آتا ہے, تو لہٰذا احتیاط لازمی رکھیں. میری طرف توجہ دیں. تو سیدنا نہیں 6 فٹ کا نہیں 3 فٹ کا ہے. بس محترم آپ چلے جائیں, ہم خود سنبھال لیتے ہیں. بڑی مہربانی, آپ ذرا ان سے بھی تعاون کریں, ہم سے بھی تعاون کریں. یہ لوگ آپ اپنے لیے نہیں آئے, آپ کے لیے آئے ہیں, ہمارے لیے آئے ہیں. اور کوشش کریں کہ کہنا نہ پڑے, خود ہی ایس او پیز کا خیال رکھیں. فاصلہ کم از کم 3 فٹ ضرور رکھیں. جو حضرات ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا ذرا حرکت کر کے اپنے ایک دوسرے کو فاصلہ دے دیں. بہرحال اچھا چلو ٹھیک ہے. غزوہ بدر کے محرکات سنیے. آ جائیں, واپس آ جائیں, کوئی نہیں, آ جائیں ادھر میرے پاس واپس آ جائیں. آ گئے یا ابھی جا رہے ہیں, یا 1 منٹ آپ کو دے دوں, ہو کر آ جائیں. بہرحال اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت کیا 40 سال, یہ میں محرکات بتا رہا ہوں, سیاق و سباب, ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کا نبی ہوں. وہ لوگ جو نبی کو صادق اور امین کہتے تھے, صادق امین دونوں یہ لفظ سرکار دو عالم کے لیے بڑے معروف تھے. ان لوگوں نے کیا کیا, ان کی دوستیاں دشمنی میں بدلنے لگی. کہ دیکھو خدا نے اسی کو نبی بنانا تھا جس کے پاس دولت ہی نہیں ہے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو نبوت دی ہے تو محمد کا صدقہ دیا ہے. اعلان نبوت ہو گیا, وقت گزرتا گیا. ظلم تجھے ہے کہ اللہ کے نبی بات کرتے ہیں رب کی توحید کی, رب کی توحید کی بات کرتے ہیں, لیکن لوگ پتھر مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ستم کرتے ہیں. 13 سال کا عرصہ گزر گیا مکہ مکرمہ میں. اللہ کے نبی کے غلام مختصر ہیں. 6 سال کی عمر میں آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے کہ 6 سال کی تبلیغ کے سلسلے میں نبی پاک کے پاس فقط مسلمان 39 ہیں. آج آپ لوگ میں سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں تو دل کرتا
کہتا ہے کہ بس ایک ہفتے سرمایہ انویسٹ کیا، اگر مہینے کے بعد مجھے اس کی اچھی خبر نہ ملے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں، ڈسہارٹ ہو جاتا ہوں. یار اتنا پیسہ لگایا، لوگ تو ریسپانس نہیں دے رہے، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. ایک ماہ اگر آپ کو فائدہ نہ پہنچے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے 6 سال تبلیغ کی، صرف 39 مسلمان ہیں. 40ویں مسلمان حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں. وقت گزرتا گیا، 13 سال گزر گئے. کتنے؟ 13 سال گزر گئے. اللہ کے نبی نے کہا مولا نام تیرا لیتا ہوں، یہ لوگ پتھر مارتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، صحابہ کو ستاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا، اللہ فرماتا کہ پیارے حبیب آپ فکر نہ کریں، جو اب تنگ کرے گا میں قادر ہوں میں ان کو یہیں تباہ کروں گا. نہیں، اللہ فرماتا پیارے حبیب آپ ایسا کریں، مکہ چھوڑ دیں، مدینے چلے جائیں. بھئی بظاہر عجیب بات ہے، خدا چاہتا تو اپنے نبی کو مکے میں رکھتا، جہاں نبی کی ولادت، نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، 53 سال نبی نے گزارے. ددحال مکے میں، والد مکے میں، دادا مکے میں، چچا مکے میں، خاندان مکے میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں مکہ چھوڑ دو. حکم تو خدا کا تھا، لیکن جب خدا نے کہا نا کہ مکہ چھوڑ دو تو اس وقت اللہ کے نبی اپنے گھر میں تیاری کی کہ ٹھیک ہے باہر نکلتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ عرض کی یا رسول اللہ میں نے دروازے سے باہر دیکھا ہے کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ محمد عربی کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. وہ تو باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، سارے قبیلے کے سردار، کہ یکدم بلوا بولیں گے، کسی ایک کا نام نہیں ہوگا، نعوذ باللہ چراغ مصطفیٰ ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا مولا تو نے مجھے کہا کہ مکہ چھوڑ دو لیکن باہر محاصرہ ہے. اللہ فرماتا پیارے حبیب یہی تو آج میں نے قدرت کا نظارہ دکھانا ہے. آپ باہر آئیں، ڈیوڑی سے مٹی اٹھا کر سورت یاسین کی تلاوت کر دیں، پھینکنا تیرا کام ہے اور ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ آپ کو سبحان اللہ بھی یاد ہے. قاری صاحب کتنی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، نعت بھی پڑھ رہے تھے اور بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، کہنے میں اتنا زور لا رہے ہیں روزے نال تے کوئی سبحان اللہ ہی نہیں آتا. میں کسی پہ تھک کے بیٹھے نا، نہیں ٹھیک ہے اگر آپ تھکے ہوئے تو سبحان اللہ کے چپ کر کے بیٹھے رہے. آپ کی خاموشی بھی ہمیں اچھا ہی لگتی ہے. اللہ کے نبی نے ڈیوڑی سے مٹی اٹھائی، سورت یاسین پڑھ کر یوں پھونکی تو وہ دائیں بائیں ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے. جب مٹی اڑی اللہ نے فرمایا فرشتو جی مولا، فرمایا جو مٹی اڑ رہی ہے اس کے ذرے بنا دو، ایک ذرہ دائیں کھڑے ہونے والی کی آنکھ میں جائے اور دوسرا بائیں کھڑے ہونے والی کی آنکھ میں جائے. وہ آنکھیں مسلتے رہے، میرا نبی نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اندر آئے نا، انہوں نے کہا کہ آپ حملہ کر دو. بھائی اندر آئے تو جب چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا نبی کی جگہ علی ہے. کہا نبی کہاں ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا بے وقوفوں کھڑے تو سو تو پوچھتے میرے کو. کہا کہاں ہے نبی؟ کہا وہ تو چلے گئے. ایک دوسرے کو کونیاں مار کر، اور شرمندہ ہی نہ آلے کونیاں مار کر کہنے لگا یار وہ جو مٹی پھینک کے گیا تھا وہی تو نہیں تھا. جب انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں میں مٹی ڈال گیا تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا. فرمایا قرآن بھیج دیا، وَمَا رَمَيْتَ نہیں مارے اذ رمیتا جو تو نے مارے ہیں، ولیکن اللہ رما وہ محبوب تو نے کہا مارے وہ تو میں نے مارے. اللہ کو نبی کی اتنی بھی بات لوگوں کی جو تھی وہ پسند نہ آئی. میں وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما. پیارے حبیب جو مارے نہیں مارے، جو تو نے مارے وہ تو نے کہا مارے وہ تو میں نے مارے. سرکار تشریف لے گئے اور گئے کہاں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر. دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی. جو ہی دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھل گیا. سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر تیار ہو،
عرض کی یا رسول اللہ آج سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا ان قریب میں ہجرت کرنے والا ہو اور کوئی میرے ساتھ ہوگا. حضور میں سمجھ گیا جڈن دا آکھے ویتن ہندین نے اندر چھوڑ دیتی ہے پتن یار کدن آوے. میں تھوڑی تھوڑی سریکی اس لیے بول رہا ہوں کہ کتنے میں بھول نہیں رہا نا تو ذوق وچ تمہارا ذوق ایسا ہے نا انشاءاللہ بولی کیا سب کچھ ہی بھولوا رہا ہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, مکہ چھوڑ دیا, مدینے میں پہنچ گئے. اچھا جب مدینے میں پہنچے, بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی, جب مدینے میں پہنچے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ تو چھوڑ دیا, کافروں کی وہ بھڑاس, وہ آگ, وہ نفرت, وہ بغض, وہ کمینگی ساری ختم ہو گئے. اچھا سنیں, ایک ہے بغض, ایک ہے کمینگی, دونوں میں بڑا فرق ہے. بغض یہ ہے کہ یہ ترقی نہ کرے, بغض یہ ہے کہ یہ ترقی نہ کرے, اور کمینگی یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچو. بغض اور کمینگی وہ دونوں مکہ کے لوگوں میں تھی. وہ کیا کرتے, مدینہ طیبہ کے قریب آ کر نا غریب جو مکہ مدینہ طیبہ میں صحابی تھے ان کے گھروں کی چوریاں کرتے, چوری کرتے, سامان لوٹتے, انہیں مارتے پیٹتے. صحابہ کمزور تھے, وہ انصار صحابہ جو مدینے والے تھے انہوں نے مہاجرین کو, اب نبی پاک نے کہ صحابہ نے قربانی کیسے دی؟ سرکار نے فرمایا جس کے پاس 2 مکان ہیں ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دے. جو کچھ اس کے پاس تھا وہ تقسیم کر دیا, صحابی نے انصار کے پاس یا مہاجر کے پاس. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تنگ کرتے, اتنا تنگ کیا 2 سال, تقریباً 2 سے کم 1.5 سال ہو گیا, بڑا تنگ کرنے لگے, ظلم و ستم کرنے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مکہ بھی چھوڑا, ہجرت بھی کی, یہ پھر بھی تنگ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے گردن جھکائی, مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب اب صحابہ کو کہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. نبی پاک نے 313 صحابہ کا لشکر تیار کیا. جب 313 صحابہ کا لشکر تیار ہوا, یہ مٹھی بھر صحابہ لے کر اللہ کے نبی جب مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف چلے. الحمدللہ جب بھی ہم قافلہ لے کر گئے زائرین کا, میدان بدر میں گئے, وہاں شہدائے بدر کے مزارات پر فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ تو چلا نہیں کروایا سے یاد ہوگا. تو بہرحال یار ملن دی خاطر رستے وچ دکھ ڈاٹھے ہوندے. میدان بدر میں اللہ کے نبی 313 صحابہ کو لے کر پہنچے. اب دیکھیے میدان بدر میں یہ لشکر کتنے صحابہ, 300 بولو 313 صحابہ, اور ادھر لشکر جو سامنے کھڑا ہے کافروں کا وہ 1000 سے زائد ہے. ایک اور وجہ, ادھر تلواریں ہیں تو کسی کا دستہ نہیں, کسی کی دھار نہیں. ادھر ایک آدمی کے پاس 2 تلواریں, ادھر 3 صحابہ پر 1 سواری, ادھر ہر شخص کے پاس علیحدہ علیحدہ سواری. یہ روزے کی حالت میں, کیونکہ پہلا رمضان تھا, روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا, شعبان میں روزے فرض ہوئے, اور رمضان میں پہلا مارکہ ہو گیا, جنگ ہو گئی. اللہ کے نبی 313 صحابہ کو لے کر جب میدان بدر میں اترے, ادھر 1000 سے زائد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو 313, ادھر 1000 سے زائد. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, مولا آج وعدہ پورا کر, تو نے کہا تھا کہ میں تمہیں فتح دوں گا, میں تمہیں فتح دوں گا. آپ دیکھیے پہلی مدد دیکھو, اللہ کے نبی نے گردن جھکائی, رو رو کر دعا مانگی, مولا مدد دے.
جب میرے آقا دو عالم دعا کر کے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ہماری مدد آ گئی ہے، یا اللہ حکم، فرمایا صحابہ کو کہو سامنے دیکھے لشکر کتنا ہے۔ صحابہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے قسم اللہ کی کہ جب نبی نے پہلے کہا دیکھا تو 1000 سے زائد تھے، اور جب نبی نے بعد میں کہا تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے 70 کافر کھڑے ہیں۔ حوصلے بلند ہو گئے، یہ تو 70 ہیں، ہم تو 313 ہیں، کھڑے تو زیادہ تھے، نظر کم آ رہے تھے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں پڑاؤ کرو۔ اچھا انہوں نے کیا چالاکی کی؟ انہوں نے ایسی جگہ تلاش کی جو پکی جگہ تھی، پاؤں رکھتے تو جم جاتے، اور صحابہ جہاں کھڑے ہیں وہ ریت کا علاقہ تھا، ریت میں تو صرف اونٹ ہی چل سکتا ہے، صحابہ قدم اٹھاتے ہیں تو دب جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عجیب معاملہ بن گیا، یہ ظاہری اسباب بھی ہمارے خلاف ہوگا، ان کے لیے جگہ اچھی ہے اور ہمارے لیے تو یہ جگہ ہے، قدم اٹھاتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ذرا آسمان کی طرف دیکھو، تو جبریل کو کہا جبریل بدری لے جا۔ بادل آ گئے، بارش برسنے لگی، جہاں پکی جگہ تھی وہاں وہ قدم اٹھاتے تو پھسل جاتے تھے، اور جہاں ریت تھی وہاں قدم اٹھاتے تو جم جاتے تھے۔ یہ ایک اور اللہ رب العزت نے مدد بھیجی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے، 313 صحابہ کھڑے۔ اب یہ دیکھیے یہاں اس صحن میں برآمدے سے لے کر یہ صحن اور پچھلا برآمدہ اگر اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو کم از کم 12 سے 1300 آدمی کھڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے آج آپ بیٹھے ہیں 3 فٹ کے فاصلے پر، دور سے دیکھیں تو لگتا ہے جیسے 1000 سے زائد بندہ بیٹھا ہو۔ یعنی یہ ایک بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ دور سے بہت زیادہ بیٹھے، قریب آ کر دیکھیں تو اللہ کے نبی نے 313 صحابہ کو کھڑا کیا، یہاں کھڑا کیا، فاصلے پر دوسرا، تیسرا، ہاتھوں میں جس کے پاس تلوار تھی، جو جوان تھے انہیں آگے کھڑا کیا، جو بزرگ تھے بوڑھے تھے انہیں پیچھے کھڑا کیا۔ سرکار نے فرمایا علی جی حضور، فرمایا جاؤ ذرا دیکھو ترتیب ٹھیک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے میں نے دور کھڑے ہو کر دیکھا، حیران ہو گیا، نبی نے اس انداز سے صحابہ کو کھڑا کیا، یوں لگتا تھا 313 نہیں ہے 1000 سے زائد صحابہ کھڑے ہیں۔ سرکار نے کہا صفیں باندھ لو، صفیں بن گئی۔ اچھا جب بدر میں پہنچنے لگے نا، راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا کھڑا تھا، حضرت سیدنا ابو لبابہ سرکار کے ساتھ تھے، صحت مند صحابی تھے۔ جب آپ گزرے بکریوں کا چرواہا کھڑا تھا تو آپ نے فرمایا او بکریوں کے چرواہے دیکھ تیرے ساتھ رسول اللہ جا رہے ہیں، انہیں سلام کر، انہیں سلام کر۔ اس نے دیکھا نبی پاک کا چہرہ چمک رہا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہا اگر اللہ کا سچا نبی ہے تو بتائے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ عجیب عجیب سوالات، اب کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ایسے بدتہذیبانہ سوال کرتے تھے، عقل و خرد حیران ہو جاتی ہے۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ایسا کریں وہ سامنے پتھر پڑا ہے وہ چل کر آئے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ بھلا پتھر بھی چلتا ہے، آقا نے کہا جا یہودی میں اسے بلاؤں وہ آ تو جائے گا، اس پتھر کو جا کر کہو تجھے اللہ کا رسول بلا رہا۔ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، عبداللہ ابن سلام ایک شخصیت ہے جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت شریف النفس تھے، ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا، یہود ہو نصارہ ہو، بہت بڑے عالم تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب سرکار کا قافلہ آیا نا، مدینہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں، تو لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا کہ عبداللہ ابن سلام بڑے خوبصورت تھے، قد و قامت، حسن و جمال، شائستگی، طبیعت میں مزاج اچھا، گفتگو اچھی،
گفتگو میں یوں بولتے تھے جیسے پھول جھڑتے ہو، لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، باپ عبداللہ ہے، ماں آمنہ ہے، آپ ایسا کریں ان سے سوال کریں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کبھی کہتا ہے میں معراج پر گیا، کبھی کہتا ہے میں قرآن میں اس پر آیا، کبھی وہ سورج کو واپس لوٹا دیتا ہے، کبھی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہم حیران ہیں، نعوذ باللہ۔ ان ظالموں نے یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی میڈیا پر ایک عالم دین نے کہا، نام لے دیتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، مولانا طارق جمیل نے کہا کہ من حیث القوم ساری قوم جھوٹ بولتی ہے، تو میڈیا والوں کو بڑی آگ لگ گئی، بالآخر اس سے معافی منگوائی۔ صاحبو، سچ بہت بڑی دولت ہے، اور میرے نبی سے سچا کون آیا ہوگا؟ نبی سے بڑھ کر صادق کون آیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام آپ ذرا جا کر محمد بن عبداللہ سے باتیں کریں، ظاہر کریں کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، وہ تو ہمیں نئی نئی باتیں بتاتا ہے۔ صاحب اب سنیے ذرا، عبداللہ بن سلام کو تیار کیا گیا، وہ یہود کے عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں۔ جب آئے آقا دو عالم صحابہ میں بیٹھے، یوں گردن چھکا کر، زلفیں چمک رہی ہیں، نرگسی چشم سرمگی چمک رہی ہیں، میرے آقا بیٹھے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے نا، یہ محمد ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، اس سے پہلے میں نے محمد کو دیکھا نہیں تھا۔ اب جو جملہ ہے اگر آپ سبحان اللہ کہیں، میں سوچ لو نا، کیونکہ سوچ لو سبحان اللہ بھائی کہیں یا نہ کہیں، کیا خیال ہے؟ اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو ایک مرتبہ ذرا سنا کر کہو۔ عبداللہ بن سلام جب محمد عربی کے قریب آیا تو جیسے اس کی نظر پڑی تو بے ساختہ کہ اٹھا، مدینے والوں چپ ہو جاؤ، یہ چہرہ کبھی جھوٹے کا ہو نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سچا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے، 313 صحابہ کی سربندی کی، یوں لگتا تھا جیسے 1000 صحابہ کھڑے۔ صاحبان محترم، صرف ایک بات، ہاں، بکریوں کے چرواہے نے کہا، میرے بیٹے نے یاد دلوایا، بکریوں کے چرواہے نے کہا کہ میں نبی تب مانوں گا جب یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں تو خدا جانتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ بتاؤ اگر تمہارا سچا نبی ہے تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ ایک صحابی حضرت سلمہ کھڑے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا او بکریوں کے چرواہے، محمد کو بعد میں کہنا، میں تجھے بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس غلام نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں مادہ ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب پیدا ہوگا تو دیکھنا۔ جب چند ماہ کے بعد بچہ ہوا تو مادہ تھا۔ دوڑ کر آیا، کہنے لگا جس نبی کے غلام سچ بولتے ہیں۔ اس لیے صاحبان محترم، غزوہ بدر یہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ آج کل مکس نیوز کے ذریعے علماء کرام کے بیانات ریکارڈ کر کے مکس نیوز کے ذریعے محترم جناب ملک محمد اکمل ویس صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، کبھی تلاوت کبھی ثناخوانی، کیونکہ لوگ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے، اب وہ ماحول نہیں رہا، لیکن اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر میں نے بھی 2-3 پروگرام ریکارڈ کروائے۔ آپ اسے دیکھا کریں، روزانہ کی بنیاد پر
انشاءاللہ غزوہ بدر کا باقی موضوع انشاءاللہ العزیز آج شام کو وہ ریکارڈ کریں گے، پھر کل یا پرسوں یہ ریکارڈ آپ سے کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب حضرات مرحبا یا رمضان، 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 مرحبا یا رمضان.